لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں اس وقت جس آیت پر تقریر کرنا چاہتا تھا، میرے برادر عزیز بر صغیر کے مشہور نواخواں جناب افہام اترولوی نے میرا ذہنی بدل دیا. انہوں نے ایک دوسرا سبجیکٹ میرے سامنے پیش کر دیا اس وقت اپنے اشعار کے توسط سے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اب اسی کی توسیع کی جائے. اس لیے میں نے فی الفور ان کو سنتے وقت دوسری آیت کا انتخاب کیا، اور جس آیت کا میں نے اس وقت انتخاب کیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی 244ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے، اور جو مجھے قرض حسنا دے گا میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بے پناہ اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. توجہ ہے، کوئی ہے، کون سوال کر رہا ہے کہ جس کے سامنے ساری کائنات کے انسان اپنی اپنی مرادوں کے دامن پھیلا کر مرادوں کی بھیک مانگتے ہیں. وہ اللہ کہ جو ساری کائنات کے انسانوں کے عقدۂ لا ینحل کو حل کرتا ہے، وہ پروردگار کہ جس کے سامنے ساری کائنات کے انسان اپنی اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں اور وہاں سے ان کا حل ہوتا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے، اور جو مجھے قرض حسنا دے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. باقی کسی کا کچھ نہیں رکھتا. اللہ کہہ رہا اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. اب آپ جتنی بھی تفاسیر کی معتبر کتابیں ہیں وہ ساری اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلک کی کتاب ہو، ہر مفسر لکھ رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا دو. مگر کسی مفسر قرآن نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ قرض حسنا کیا ہے. بھئی توجہ ہے نا، اللہ کو دیں کیا؟ قرض حسنا تو دیں، مگر قرض حسنا ہے کیا؟ نماز قرض حسنا ہے، روزہ قرض حسنا ہے، جہاد قرض حسنا ہے، زکوٰۃ قرض حسنا ہے. آخر ہے کیا قرض حسنا؟ دے کیا؟ تو عزیزان محترم، ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق مشکل کشا کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. جب ہمارے سامنے یہ علمی مشکل آئی کہ قرض حسنا ہے کیا اور دے کیا، تو ہم مشکل کشا کے دروازے پہ پہنچ گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق
علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جعفریہ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے اس جملے پر بعض لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ نقش حیرت بنے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کہاں. توجہ فرمائیے گا، میں نے جو یہ استعمال کیا ہے یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکتب میں تقریر کر رہے تھے یا مدرسے میں درس دے رہے تھے. یونیورسٹی کا مطلب یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے. بہت توجہ فرمائیے گا. دنیا میں آج دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہر ملک چاہتا ہے کہ ایجوکیشن کا فروغ ہو، تعلیم کو بڑھاوا ملے، اور جگہ جگہ شہر شہر یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں. مگر میں آج بتا دینا چاہتا ہوں اس تقریر میں، کیونکہ یہ میری تقریر فقط آپ حضرات نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے. azadari.com کے توسط سے دنیا کے عزادار اس تقریر کو سماعت کر رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بتا دوں آج آپ کو کہ پہلی یونیورسٹی کب اور کیسے اور کہاں بنی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب بہت ترقی یافتہ ہے، اور وہ ظاہر بھی کرتے ہیں وہ لوگ کہ گویا ساری ترقیاں انہی سے وابستہ ہیں. یہ سارے جلوے کائنات میں جو بکھرے ہوئے ہیں سب انہی کی تعلیم کے ذریعے سے ہیں. تو عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی سن 859 عیسوی میں قائم کی گئی. سن 859 عیسوی میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں فاطمہ الفہری نے بنائی. الفہری موراکو کا بہت بڑا تاجر تھا. اس کی بیٹی فاطمہ تھی، ایجوکیشن میں دلچسپی تھی. اس نے پہلی یونیورسٹی قائم کی. اس کے بعد پھر دوسری یونیورسٹی دنیا کی الازہر یونیورسٹی جو مصر میں قائم کی گئی ہے، یہ 988 عیسوی میں قائم ہوئی. الازہر یونیورسٹی دنیا کی ایک اہم ترین یونیورسٹی ہے آج بھی. پھر آئیے دنیا کی تیسری یونیورسٹی کون سی ہے؟ دنیا کی تیسری یونیورسٹی نظامیہ یونیورسٹی ایران میں قائم کی گئی، جو سن 1058 میں قائم کی گئی. یہ ہے پورا سلسلہ جو اسلامی لوگوں سے جڑا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کا کانسیپٹ پہلے اسلام میں آیا. اب آئیے مغربی ممالک میں پہلی یونیورسٹی کب اور کہاں قائم ہوئی یہ بھی بتاتا چلوں. قبلہ دیکھیے گا کہ یہ ایجوکیشن کا فروغ آج ہر ملک دے رہا ہے. ہر ملک چاہتا ہے کہ تعلیم کو فروغ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا یونیورسٹی کی تاریخ کیا ہے. مغربی ممالک میں پہلی یونیورسٹی جو قائم کی گئی وہ اٹلی میں قائم کی گئی، بلوگنا یونیورسٹی. یہ 1088 عیسوی میں قائم ہوئی. پہلی یونیورسٹی مغرب والوں نے جو کھولی ہے وہ بلوگنا یونیورسٹی ہے جو 1088 میں قائم کی گئی. اب عزیزان محترم یہ وہ تاریخ میں نے بیان کی جسے دنیا کی تاریخ آج دوہرا رہی ہے. اب میں دنیا والوں کو ایک اور تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی یہ نہیں ہے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی تھی. سن 704 عیسوی میں، یعنی سن 125 ہجری، پہلی یونیورسٹی 704 میں قائم کی گئی، جس کو دنیا پہلی یونیورسٹی مان رہی ہے اسلامی کے اعتبار سے. جو میں نے بتایا کہ موراکو میں قائم کی گئی تھی القروین یونیورسٹی. القروین یونیورسٹی سے 155 برس پہلے امام جعفر صادق نے یونیورسٹی قائم کی. اور بلوگنا یونیورسٹی جو اٹلی میں قائم کی گئی اس سے 384 سال پہلے
امام جعفر صادق نے یونیورسٹی قائم کی. میری جان کبھی علمی باتوں پر بھی صلوات بھیج دیا کرو بلند آواز سے. یہ سنائے گا کوئی ذاکر جو میں سنا رہا ہوں آپ کو؟ صلوات پڑھ دیں بلند ترین. تو پہلی یونیورسٹی امام جعفر صادق نے سن 704 عیسوی میں مدینہ منورہ میں قائم کی. اور ایک یونیورسٹی نہیں، کئی یونیورسٹیاں قائم کی. مدینے میں قائم کی اسی زمانے میں پہلے، اس کے بعد پھر کوفے میں قائم کی، کوفے کے بعد بصرہ میں قائم کی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، پھر وضاحت کر دوں کہ مکتب نہیں قائم کیے، مدرسے نہیں کھولے، یونیورسٹی کھولی. یونیورسٹی کہتے ہیں اس تعلیم کے مرکز کو جہاں مختلف علوم کے ماہرین پائے جاتے ہوں، جہاں مختلف علوم کے شعبہ جات ہوں، ڈپارٹمنٹس ہوں، اسلامیات خالی نہ ہو، عربی فارسی اردو نہ ہو، سارے علوم دنیا کے. توجہ عزیزان محترم، تو یہ مدینے میں جو یونیورسٹی قائم کی، اس کے لیے لیکچرار، ریڈرز، پروفیسرز کہیں کرائے پر نہیں منگائے امام نے. توجہ ہے نا، مغربی ممالک سے نہیں آئے تھے. امام نے خود اپنے شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی. امام نے دیکھا کہ کس شاگرد میں کس علم سے دلچسپی لینے کا جذبہ ہے، کس کا رجحان کس طرف ہے، ویسے ہی طلباء کو تیار کیا اور مختلف علوم الگ الگ لوگوں کو سکھائے. مثلا جابر ابن حیان کو امام نے کیمسٹری سکھائی، اور جب کیمسٹری سکھائی تو جابر ابن حیان کو صرف اسلامی ممالک نہیں، آج مغربی ممالک بھی فادر آف کیمسٹری کہہ رہے ہیں. فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ یہ امام کا شاگرد ہے. امام نے اسے سکھایا اور پھر امام کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا یہ لیکچرار بنا. مفضل یہ میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے امام کا. امام نے اسے میڈیکل سائنس سکھائی. عربی فارسی اردو کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں نے کہا تھا مکتب نہیں کھولا، یونیورسٹی کھولی. توجہ ہے نا. تو میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ مفضل. مفضل نے بتایا کہ انسان کے دہن میں 32 دانت کیوں ہیں، یہ 38 کیوں نہیں ہے، یہ 30 کیوں نہیں ہے، یہ 32 کیوں ہیں. آنکھیں 2 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہے، یا ناک کے اوپر ایک اور کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں رکھ دی اللہ نے. توجہ ہے نا. یہ زبان، یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی کیوں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ مفضل نے. اور آج مغربی ممالک بھی مفضل کے ان بتائے ہوئے نسخوں پر ریسرچ کر رہا ہے. ریسرچ ہو رہی ہے مغربی ممالک میں. ایک طبقہ ہے جو ریسرچ کر رہا ہے اس حوالے سے، اور مفضل کو میڈیکل سائنس کا ایک بڑا اسکالر مانا جا رہا ہے. امام کے میں کس کی شاگرد کے بارے میں بتاؤں؟ سماع بن مہران. ان کو علم تفسیر سکھایا آپ نے اور پھر اپنی یونیورسٹی میں وابستہ کر لیا. اور اسی طرح سے حشام ابن سالم ہیں، انہیں امام نے ادب سکھایا، لٹریچر کیا ہوتا ہے، یہ لٹریچر کے استاد بنے. امام ابو حنیفہ، انہیں فقہ سکھائی ہمارے امام نے، یہ بھی اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، امام سے استفادہ کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ بات تو واضح ہو گئی کم سے کم کہ امام وہ نہیں ہوتا جو خالی اردو عربی فارسی جانتا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو جملہ علوم کا ماہر ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
توجہ ہے نا، جو جملہ علوم کا ماہر ہوتا ہے. اور اب میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہیں ہمارے امام کے، اور فقہ سیکھی انہی نے، بہت سے لوگوں نے فقہ سیکھی. تو اب اجازت ہے کہ میں عرض کروں کہ انہی نے فقہ سیکھی ہمارے امام سے، اور الحمدللہ امام نے اس انداز میں فقہ سکھائی کہ اگر چند دن کوئی امام سے وابستہ ہو کر اکتساب فیض کر لے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے مسلک کی امامت کر سکے. توجہ ہے نا. اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ اسے مانے جس نے اکتساب فیض کیا ہے، یا اسے مانے جو مخزن علوم جہان ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. اسی تقریر کے دوران ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر ایک سوال کر لیا، اور وہ شاگرد سماع بن مہران تھے جو علم تفسیر کے ماہر تھے، جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. انہی نے سوال کیا، فرزند رسول ایک آیت ہے جس کی تفہیم میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، لہذا میں اس پر چاہتا ہوں کہ آپ کچھ گفتگو کریں. امام نے پوچھا بولو کون سی آیت ہے؟ تو سماع بن مہران نے یہی آیت پڑھی جس کی تلاوت میں نے کی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرزند رسول، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے قرض حسنہ کی ڈیمانڈ کی ہے، قرض حسنہ مانگا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ قرض حسنہ ہے کیا؟ کیونکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے دو گے قرض حسنہ تو اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. تو قرض حسنہ ہے کیا فرزند رسول؟ تب راوی کہتا ہے کہ امام بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے، امام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ سماع بن مہران، تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور جب سوال کیا ہے تو اب جواب بھی سن لو. بہت توجہ فرمائیے گا، جواب بھی سن لو. یہ کہہ کر امام نے فرمایا کہ یا سماع بن مہران، من انفقا درہمن فی ادائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ. اے سماع بن مہران، جس نے ازائے امام حسین علیہ السلام میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جعفر صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، بلند ترین صلوات پڑھیں آپ لوگ. توجہ ہے نا کیا کہ جس نے بھی ازائے امام حسین میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو اس نے گویا اللہ کو قرض حسنہ دیا. اور اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اضافوں کے ساتھ پلٹاؤں گا. اب اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کر دیکھے، مجلس کا اہتمام کرے، اور جو خرچ ہو اس کو جوڑ لے، اور پھر دیکھے کتنے اضافوں کے ساتھ ملتا ہے. بھئی میں اس کی مثال باہر کیوں جا کر دوں، یہی دیتا ہوں. دیکھیے مولانا منتظر جعفری صاحب نے قرض حسنہ کا اہتمام کیا، یہ شاندار امام بارگاہ تعمیر کرائی، مجالس کا اہتمام کیا. خود ان سے پوچھ لیجئے کتنا واپس مل رہا ہے. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. اگر آ نہیں رہا اضافوں کے ساتھ تو خرچ کیسے ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. لیکن یہاں امام نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ مجلس کرو گے تو قرض حسنہ، فرش عزا بچھاؤ گے تو قرض حسنہ، جلوس عزا نکالو گے تو قرض حسنہ، شب بیداریوں کا اہتمام کرو گے تو قرض حسنہ، مصالحے منعقد کرو گے تو قرض حسنہ، شبیہ ذوالجناح برآمد کرو گے تو قرض حسنہ، شبیہ تابوت برآمد کرو گے تو قرض حسنہ. ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے.
فی عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ، جس نے عزائے حسین میں کسی بھی انداز میں خرچ کیا تو وہ قرض حسنہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ اور آج اسی حوالے سے اسی ادا پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ عزاداری کیوں اور یہ ہر سال کیوں۔ بھئی یہی تو انہی نے کہا تھا ابھی ہمارے افہام صاحب نے کہ ماتم کا صلہ کچھ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں عزاداری کا صلہ کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ہر سال عزاداری منائی جاتی ہے، کیوں یہ ہر سال جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ کیوں ہر سال گریہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے، مگر 1350 سال پرانا واقعہ ہے، اب کب تک روئیے گا؟ توجہ، کب تک اس واقعے کی یاد منائیے گا؟ ٹھیک ہے ہو گیا، اب ختم بھی کیجئے، کب تک یاد منائیے گا؟ کب تک اہتمام عزا کیجئے گا؟ تو عزیزان محترم میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید الضحیٰ مناتے ہو، توجہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی واقعے کی یادگار ہے؟ یہ کب تک ہر سال نماز پڑھنے عیدگاہ جائیے گا؟ یہ کب تک ہر سال نئے کپڑے پہنیے گا؟ یہ کب تک ہر سال سوئیاں بنائیے گا؟ یہ کب تک ہر سال بکروں کو ذبح کیجئے گا؟ یہ کیوں؟ بھئی اس کو تو ابھی 1350 سال گزرے ہیں، اس کو تو ہزاروں سال گزر گئے۔ وہ ہزاروں سال پرانے واقعے کی یاد کا کمال کرتے ہیں، وہ تو قرآن میں ہے۔ بہت توجہ، کیا ہے قرآن میں کہ عید الضحیٰ مناؤ؟ بہت توجہ، کیا ہے قرآن میں کہ عید الضحیٰ مناؤ، نئے کپڑے پہنو، بکرے ذبح کرو، سوئیاں بناؤ؟ بھئی کہاں ہے قرآن میں؟ یہ پورا واقعہ قرآن نے پیش کیا سورہ والصافات میں 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں کہ فلما بلغا معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذهبك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ توجہ، اب اس میں کہیں مجھے یہ دکھائیے آپ کہ عید کی نماز پڑھیے، نئے کپڑے پہنیے، سوئیاں بنائیے، بکروں کو ذبح کیجئے، کہیں ہے؟ توجہ، کیا کہا آیات نے؟ آیات نے فقط اتنا کہا کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اسماعیل کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹے کا ارادہ مضبوط ہے، میدان عمل میں لائے، جبین کے بل لٹایا، گردن پہ چھری رکھ دی اور چاہتے تھے کہ ذبح کر دیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، آواز قدرت آئی، ابراہیم ٹھہر جاؤ، تمہاری نیت ہم نے دیکھ لی، تمہاری نیت صحیح ہے، ہم تو فقط نیتیں دیکھ کر جزا دیتے ہیں۔ نیتیں دیکھ کر جزا دیتے ہیں۔ یقیناً ہم وہ منصب عطا کریں گے جس کا وعدہ کیا ہے، اور اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں۔
اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں، تو یہ قربانی ذبح عظیم تو نہیں ہے؟ بہت توجہ، جس کی یاد منا رہے ہیں وہ ذبح عظیم نہیں ہے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو عرض کروں کہ یہ تو نامکمل قربانی ہے۔ بھئی مکمل کہاں ہوئی؟ ذبح کہاں ہوئے؟ نامکمل قربانی ہے یہ۔ تو تم اگر ہزاروں سال پرانی نامکمل قربانی کی یاد مناؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ہم ذبح عظیم کی یاد منائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ذبح عظیم کی یاد منائیں، علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ تو یہ ذبح عظیم کربلا کی قربانی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی تاریخ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں قرآن کی آیات سنا رہا ہوں کہ یہ قربانی ذبح عظیم سے کیوں تبدیل ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، سنیں اس کا ریزن کیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے شہادت کی پیشکش ابراہیم کے توسط سے اسماعیل کو کی تو اسماعیل کا جواب کیا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ دیکھیے عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک صبر ہے ایک شکر ہے، اور ان دونوں کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے۔ صبر بھی ہے اردو میں، شکر بھی ہے، دونوں کا محل استعمال الگ الگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہزار قرآن درمیان میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ تعزیت کے لیے جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ صبر کیجئے، آپ کے ہاں جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، یا جا کے یہ کہیں گے کہ بھی تمہارا جوان بیٹا مر گیا، اللہ کا شکر ادا کرو؟ دوڑا لے گا آپ کو وہ جس کے تعزیت کے لیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت جب آتی ہے تب صبر کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی کو کوئی نعمت غیر مترقبہ مل جائے، یہ ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کہیں سے 10 لاکھ روپے کا انعام مل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ نعمت غیر مترقبہ ہوگی، سوچا بھی نہیں تھا انہی نے کہ اتنی بڑی رقم انہیں ملے گی، اور مل گئی۔ تب جب دوست احباب ان کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کو ایک نعمت ملی ہے، صبر کیجئے، ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے کہ شکر کیجئے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کتنی بڑی رقم آپ کو مل گئی۔ تو معلوم ہوا جب نعمت ملتی ہے تو شکر، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے۔ اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ یہ قدرت کو گوارا نہ ہوا کہ شہادت کو اس کا نبی مصیبت سمجھے اور صبر کرے اس پر، تو اللہ نے کہا نہیں، ہم اسے ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں۔ اور ذبح عظیم سے بدل دی گئی یہ قربانی، تبھی تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بدن تیروں سے چھلنی ہے، مگر سجدہ شکر ادا کر کے بتایا کہ شہادت مصیبت نہیں نعمت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، سجدہ شکر ادا کر کے بتایا۔ اور جب بات آئی اسماعیل اور حسین کی تو ایک جملے میں ابراہیم اور حسین کا فرق بھی واضح کرتا چلوں کہ تو اسماعیل اور حسین کے درمیان کا فرق تھا۔ اب ابراہیم اور حسین کو بھی دیکھ لیں، پروردگار نے کیا کہا قرآن میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ہم نے ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ کب؟
پہلے امتحان لیا، اور امتحان میں بھی یہ نہیں کہ پاس ہو یا فیل ہو امام بنا دیں، نہیں، فاتمہن، جب کامیاب ہو گئے تب امام بنایا۔ تو عزیزان محترم، ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے امتحان دے بعد میں اسے امامت عطا کی جائے، اور حسین اسے کہتے ہیں جسے امامت پہلے ملے امتحان بعد میں دے کربلا میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی حسین کی عزاداری پر اعتراض، طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ شبیہ بنانا بدعت ہے، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعتیں ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں عزاداری کے دن آتے ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں، تو میں ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہی نے اسلام کی تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ یہ توجہ سے سنیں نوجوان خاص طور سے، کہ جو کہتے ہیں شبیہ بنانا بدعت ہے، عزاداری کو کیوں بدعت بتاتے ہیں؟ کیونکہ شبیہ بدعت ہے، اسی لیے تعزیہ بدعت، سب بدعت۔ توجہ، تو میں ایسے لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کی تاریخ غور سے پڑھیں۔ اگر شبیہ بنانا بدعت ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے تمام مسلمان بھائی جواب دیں کہ یہ مسجدیں کیا ہیں جن میں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں؟ یہ ساری دنیا میں جو مسجدیں پائی جاتی ہیں یہ مسجد النبوی کی شبیہ ہیں۔ مسجد النبوی کیا ہے؟ مسجد النبوی بھی کعبے کی شبیہ ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ بیت العتیق جو آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے اس کی شبیہ ہے۔ تو اسلام کی تو ساری تاریخ شبیہوں سے بھری پڑی ہے، آپ کہتے ہیں شبیہ بنانا بدعت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ شبیہ بنانا اگر بدعت ہے تو آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں بھی دیکھ لیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ یہ تو میں نے تاریخ پیش کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پروردگار نے آواز دی، یہ کون سا مرحلہ ہے اور یہ کون سی آواز ہے، کون سا پیغام ہے؟ یہ آیہ شب ہجرت ہے، جب پیغمبر نے علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یا علی آج میری جان کو خطرہ ہے، تو علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا خدمت ہے وہ بتائیں۔ کہا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا یقیناً اگر آپ ہمارے بستر پر سو جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ یہ کہا پیغمبر نے اور علی بستر پر پہنچ گئے سونے کے لیے، اور جیسے ہی بستر پر پہنچے تو اپنا بستر علی نے لگایا وہاں اور لیٹ گئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھہرو علی، ایسے نہیں، اگر آج آپ علی بن کر یہاں لیٹیں گے تو ہماری جان نہیں بچ سکتی۔ بہت توجہ کا پھر اللہ کے پیغمبر کیا حکم ہے کہ آج آپ کو علی بن کر نہیں شبیہ پیغمبر بن کر لیٹنا ہے۔ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ آج آپ کو شبیہ پیغمبر بن کر لیٹنا ہے۔ اپنا بستر بچھایا، اپنا تکیا، اپنی چادر اڑائی اور علی کو اپنی شبیہ بنا دیا۔ کھڑے ہو کے سرانے دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ شبیہ ناقص ہے، ابھی نامکمل ہے، ابھی کامل نہیں ہوئی ہے۔ تو مولا نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کمی ہے؟ کہا آ گیا مجھے دھیان، علی دیکھو وہ تلوار آپ کی رکھی ہے آپ کے پہلو میں، تلوار بھی آپ کی نہیں رکھی جائے گی وہاں، تلوار بھی ہماری۔ بہت توجہ، رسول نے علی کو
شبیہ پیغمبر بنا دیا. تب آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ جو لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے. توجہ ہے نا، اللہ بڑا مہربان ہے. شبی کون بنا رہا ہے؟ رسول. بن کون رہا ہے؟ علی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں پر مہربان ہوں. تو اللہ تو شبی بنانے والوں پر مہربان ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. اور آپ فتوے دے رہے ہیں کہ شبی بنانا بدعت. ارے بھائی یہ شبی کیا ہے؟ کبھی اس پر غور تو کیجئے. یہ تعزیہ ہے کیا؟ یہ تعزیہ، اسے نسبت کس سے ہے؟ اسے امام حسین سے نسبت ہے. یہ امام حسین کی زری کی شبی ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور نسبت کا احترام تو قرآن نے سکھایا ہے. بہت توجہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پروردگار نے جب آدم کا پیکر تیار کیا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اور سب کے سب سجدے میں چلے گئے. تو سجدہ تو اللہ کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو پھر یہ آدم کو کیوں سجدہ؟ اب علماء نے تعویل کی اس کی کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو عبدی، ایک تعظیمی. ایک خالصتاً عبادت کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک خالصتاً تعظیم کے لیے. تو یہ تعظیمی سجدہ تھا. تو یہ تعظیمی سجدہ کیوں تھا؟ تو کمال کرتے ہیں، آدم کو اللہ سے نسبت تھی. توجہ، خلیفۃ اللہ تھے، نبی اللہ تھے، لہذا نسبت کا احترام تھا. تو جس نے نسبت کا احترام کیا وہ آج تک گروہ ملائکہ جنت میں ہے، اور جس نے نسبت کا احترام نہیں کیا وہ شیطان مردود آج تک راندہ بارگاہ ہے اور قابل لعنت ہے. تو اب اگر آپ کا جی چاہے تو نسبت کا احترام کر کے صف ملائکہ میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کا جی چاہے نسبت کا انکار کر کے صف ابلیس میں پہنچ جائیے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. نسبت کا معاملہ ہے، یہاں نسبت کا احترام ہے. علی نے توڑ کر بت، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. حجر اسود بھی پتھر ہے، بت بھی پتھر ہے. ایک کو توڑ رہے ہیں، ایک کو چوم رہے ہیں. معاملہ نسبتوں کا ہے. دیکھیں، ایک کو اللہ سے نسبت ہے، ایک کو بتوں سے نسبت ہے. تو جسے اللہ سے نسبت ہے اسے چوما جا رہا ہے، جسے بتوں سے نسبت ہے اسے توڑا جا رہا ہے. علی نے توڑ کر بت، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی کہیں با بن گئی تقدیر پتھر کی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو یہ تو نسبت کا معاملہ ہے. اب یہ جو شبیہ ذوالجناح ہے، شبیہ تابوت ہے، یہ تعزیہ ہے، انہیں یہ دیکھو کہ نسبت کس سے ہے. ذوالجناح کو نسبت ہے امام حسین سے، تابوت کو نسبت ہے معصوم سے، تعزیہ کو نسبت ہے ذریعہ امام حسین سے. تو ہم یہ سب بناتے ہیں تو ان نسبتوں کو دیکھیے کہ ان کے پیچھے آخر راز کیا ہے. اسرار و رموز کو سمجھنے کی دنیا کوشش تو کرے.
ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک عجیب و غریب واقعہ صاحب بخاری نے تحریر کیا کہ جنگ حنین سے جب پیغمبر اسلام تشریف لائے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ شبی بنانا بدعت ہے۔ شبی ذوالجناح پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب کیا ہے کہ گھوڑے کو سجاتے ہیں اور اسے لاتے ہیں جلوس میں، اسے لوگ چومتے ہیں، وہ گھوڑا نہیں ہے، اسے اس وقت یہ دیکھو کہ نسبت کس سے ہے، بہت توجہ۔ تو شبی بنانا بدعت کہا جاتا ہے۔ اور صاحب بخاری نے لکھا کہ جنگ حنین سے جب پیغمبر اسلام واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام رومان، مسلمانوں کی بہت ہی چہیتی ماں، اپنے گھر میں طاق میں کچھ گڑیوں کو سجائے ہوئے تھی۔ پیغمبر نے دیکھا، مسکرائے اور کہا کہ ام رومان اب تمہاری گڑیوں سے کھیلنے کی عمر نہیں ہے۔ بہت توجہ، یہ بخاری شریف کے جملے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ طاق میں ایک گھوڑے ٹائپ کی کوئی چیز رکھی ہے۔ پیغمبر نے اسے اٹھایا، ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا تو اس کے دو پر لگے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر مسکرائے اور پوچھا کہ ام رومان یہ کیا ہے؟ کہ سرکار آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ میں نے گھوڑا بنایا ہے۔ کہا اچھا یہ آپ نے گھوڑا بنایا ہے؟ کہاں؟ تو پھر کہا یہ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ پری تو ہیں، آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں نے گھوڑے کے پر بھی بنائے ہیں۔ کہ گھوڑے کے پر کب ہوتے ہیں؟ تو کہا سرکار آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جناب سلیمان کے جو گھوڑا تھا اس کے دو پر بھی تھے، تو میں نے سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے۔ توجہ ہے، اگر آپ سلیمان کی گھوڑے کی شبیہ بنائیں تو جائز ہے، ہم امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تعزیہ کیا ہے، یہ تعزیہ ذریعہ امام حسین کی شبیہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے کے سامنے دعائیں نہ مانگو، بدعت ہے، مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے۔ تعزیے کے سامنے جا کے کیا ملے گا؟ دعائیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، میں ان کی خدمت میں پھر قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیے کے سامنے دعائیں نہ مانگی جائیں، تاکہ جب آپ تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو آپ کا اعتقاد مزید روشن ہو جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور دعاؤں میں استجاب پیدا ہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو آئیے اب اس کے لیے پھر قرآن دیکھتے ہیں۔ قرآن نے جناب داؤد کا ذکر کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنایا ہے اور اب تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا، پیروی نفس مت کرنا۔ اگر پیروی نفس کی تو صراط الہی سے منحرف ہو جاؤ گے۔ میں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب داؤد نے پیروی نفس کی؟ تو ہر مسلمان کہے گا معاذ اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیروی نفس نہیں کی۔ تو اللہ نے انہیں کیا بنایا؟ نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کی، خلیفہ بھی بنایا۔ اللہ نے یہاں ایک معیار بھی دے دیا، ایک اسٹیٹس بھی بتا دیا خلافت کا کیا ہے، کہ خلیفہ وہ ہوگا جو پیروی نفس نہ کرے۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ جو پیروی نفس نہ کرے۔ ہم نے اسی لیے تو علی کو خلیفۃ اللہ مانا ہے کہ علی کا تو نفس بھی اپنا نہیں ہے، نفس اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تو نفس بھی اپنا نہیں ہے،
تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد نے پیروی نفس نہیں کی، اس پر تمام مسلمان متفق ہیں. اور داؤد کے پاس ابلیس آیا، اور جب ابلیس آیا تو ابلیس نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو خلافت مبارک ہو. بہت توجہ فرمائیے گا، آپ منصوص من اللہ خلیفہ بنائے گئے ہیں، لہذا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی منصوص من اللہ خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اپنے وقت کا ابلیس بھی بخن لگا، یعنی ابن ابی طالب کہتا ہوا نظر آتا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہر زمانے کا ابلیس وہاں مبارکباد دینے پہنچ جاتا ہے. توجہ عزیزان محترم، اب یہ الگ بات ہے کہ اس مبارکباد کے پیچھے مفاد ذاتی پوشیدہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے وہاں ذاتی مفاد پورے نہیں ہو سکتے، مگر فطرت کے مطابق آتا ہے. وہ ابلیس بھی آیا اور آنے کے بعد کہ آپ کو مبارک ہو، مبارکباد دی. اس کے بعد پھر اپنا مفاد، اپنی بات پیش کی. کہنے لگا کہ اے داؤد، مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے غلط کیا اور میں راندہ بارگاہ کر دیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری خطا کو معاف کر دیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تعزیے کے سامنے دعا مانگنا کیسا ہے یہ بتا رہا ہوں. اور تعزیہ ہے کیا یہ بھی ایک جملے میں بتا چکا کہ ذریعہ امام حسین کی شبیہ ہے. وہ ہم ذریعہ امام حسین کی شبیہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھ کر اپنا جو میں نے سلسلہ پورا اب تک پیش کیا ہے تاریخ کا، اب یہ جملہ سنیں کہ ابلیس نے کہا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، میری خطائیں بخشی جا سکتی ہیں؟ تو جناب داؤد نے فرمایا ابلیس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. میں تمہاری طرف سے گزارش کر دوں گا، جو اللہ کا حکم ہوگا تمہیں بتا دوں گا. وَنَا دینا ہو یا داؤدا، اسی وقت داؤد کو آواز آئی، ایک الہی آواز، ندائے غیب، کہ داؤد اس کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہو کہ اگر یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو ہماری رحمانیت اور غفاریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بخش دیں، اسے معاف کر دیں. غفاریت اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہم بخش دیں، اسے معاف کر دیں، مگر اسے معاف ہم تبھی کریں گے جب یہ وہ کام کرے جس کا اس نے انکار کیا تھا. بہت توجہ. تو شیطان کہتا ہے داؤد میں کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ تو آواز قدرت آئی کہ داؤد اس سے کہو کہ اسے آدم کو سجدہ کرنا ہوگا. آج بھی اس کی خطائیں تبھی بخشی جائیں گی کہ جس کام کا انکار کیا ہے پہلے اسے انجام دے، پہلے سجدہ کرے آدم کا. تو شیطان تھا، کہنے لگا کہ اب کہاں آدم ہے جو میں آدم کو سجدہ کروں؟ داؤد اب تو آپ کا زمانہ ہے. تو آواز قدرت آئی داؤد اس سے کہو کوئی بات نہیں ہے، آدم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر آدم کو یہ سجدہ کر لے، میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، اسے بخش دوں گا. کہنے لگا کہ داؤد اب پتہ نہیں کہاں میں قبر آدم ڈھونڈوں گا، کہاں قبر آدم ہوگی، کہاں تلاش کروں گا. آواز قدرت آئی خبردار داؤد اس سے کہہ دو کہ اسے قبر آدم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبر آدم کی شبیہ بنا لے. توجہ ہے، قبر آدم کی شبیہ بنا لے، اور شبیہ قبر آدم کے سامنے کھڑا ہو کر یہ توبہ کر لے میں اس کے گناہ بخش دوں گا. تو عزیزان محترم، جب آدم کے سامنے نہیں، قبر آدم کے سامنے نہیں، شبیہ قبر آدم کے سامنے اگر شیطان جیسا گنہگار بھی اپنی توبہ کو
قبول کرانے کے لیے آ جائے اور دعا کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کروں گا. تو عزیزان محترم، شیطان کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور ابلیس کے پاس شبیہ قبر آدم تھی اور ہمارے سامنے شبیہ قبر فخر آدم ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اگر ہم شبیہ قبر فخر آدم کے سامنے اپنی دعائیں مانگے تو کیسے قبول نہیں ہوں گی؟ اور یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے. بس آخری بات، کیونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہونا ہے، میرا وقت ختم ہونا ہے. مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ دہلی سے تشریف لائیں، ان کو خطاب کرنا ہے. پھر رات کو بھی مجلس سے مسلسل آپ مجلس سے سن رہے ہیں. بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ آدم کے حوالے سے جو میں نے یہ جملہ کہا کہ امام حسین فخر آدم ہیں، یہ کوئی میں نے خطابت نہیں کی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سچائی ہے کہ حسین فخر آدم ہیں. ذرا فرق سمجھ لیں آدم اور حسین کا بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو لباس جنت وہیں اتروا لیا گیا. اردو میں دو لفظ ہیں، ایک مکین، ایک مالک مکان. مالک مکان مختار ہوتا ہے، مکین کرایہ دار مجبور ہوتا ہے. مکان مالک کی اجازت کے بغیر کرایہ دار کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. مکان میں ایک کمرہ اگر وہ تعمیر کرنا چاہے اپنی مرضی سے بغیر اجازت کے مالک مکان کے نہیں کر سکتا. یا اگر وہ کرایہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے مکان دوسری جگہ کہیں، تو وہاں جو پنکھا لگا ہوا تھا وہ پنکھا یا اے سی لے کر اپنے مکان میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ پنکھا اور وہ اے سی اگر مالک مکان کا ہے تو وہ نہیں لے کے جا سکتا. ہاں، جس کے مکان میں لگا ہوا ہے وہ مالک ہے، وہ کہیں دوسری جگہ مکان بنا رہا ہے تو وہ اپنے یہاں کے پنکھے بھی لے آ سکتا ہے، اے سی بھی لے آ سکتا ہے، جو جی چاہے لے آ سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے فرق مالک مکان میں اور مکین میں، کہ مکین کچھ نہیں لے کے جا سکتا اگر کرایہ دار ہے سوائے اپنے ساز و سامان کے، اور اگر مالک مکان ہے تو اس کا جی چاہے جہاں چاہے جس طرح سے چاہے اپنی چیزوں کو استعمال کرے. تو آدم تھے مکین جنت، جب نکالے گئے تو لباس جنت وہیں اتروا لیا گیا. اور حسنین تھے مالک جنت، مدینے میں منگا کے دکھا دیا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. جو ہے نا، جو مالک جنت تھا اس نے لباس جنت منگا کے دکھا دیا زمین پر رہ کے کہ ہم مالک جنت ہیں، چاہے یہاں استعمال کریں اور چاہے وہاں جا کر استعمال کریں. بہت توجہ بس عزیزان محترم. آخری بات اور گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ آدم کو جب جنت سے نکالا گیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تحریر کیا کہ آدم کو ایک طرف، حوا کو دوسری طرف اتارا گیا. دنیا میں دو الگ الگ کونے، جو آج کے جغرافیے کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ ایک کو جدہ میں اور دوسرے کو سری لنکا میں اتارا گیا. اتنا فاصلہ، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں جدائی میں، مگر وصل نہیں ہوتا، ملاقات نہیں ہوتی. روتے رہے، برسوں گزر گئے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں کہ پھر اللہ کو رحم آ گیا اور جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر آدم کو تہذیب دعا سکھاؤ. توجہ، جاگ کے سنیے گا، تہذیب دعا سکھاؤ جاؤ. جبرائیل آئے آدم کو تہذیب دعا سکھانے کے لیے. اب اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ شریعت الہیہ میں جو آدم کو تہذیب دعا سکھائے اسے جبرائیل کہتے ہیں، اور جو جبرائیل کو تہذیب بندگی سکھائے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر.
توجہ ہے ناظرین محترم. اس کے بعد آدم نے کہا جبرائیل بتاؤ کیا ہے, کیا سکھانا چاہتے ہو, جلدی سکھاؤ, اور میں بے چین ہوں, بے قرار ہوں, اب تک کہاں تھے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آدم جو کلمات میں پڑھوں وہ آپ بھی پڑھتے رہو, اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. تو جبرائیل نے کہا کہ اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ آدم نے فقرے دہرائے کہ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ, علی کا واسطہ, فاطمہ کا واسطہ, حسن کا واسطہ, حسین کا واسطہ, ان سب کے صدقے میں میری توبہ کو قبول کر لے. حسین آخری نام ہے اس سلسلے کا, کہ ان کے صدقے میں میری توبہ کو قبول کر لے. اور توبہ قبول ہوئی, دونوں کا وصل ہوا. تو اب اجازت ہو تو میں عرض کروں آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر, ساری کائنات کے انسانوں کا باپ. مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں ان سب کا باپ کون ہے؟ ابو البشر آدم. تو جب تمہارے باپ کی دعا حسین کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوئی تو تمہاری دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزوں, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کیا, اس کے لیے ممنون ہوں, متشکر ہوں کہ یہ ایام فاطمی کے حوالے سے مجلسیں منعقد کی گئی ہیں. یہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے. علماء کا ایک عظیم کارواں ہے جو یہاں آیا ہوا ہے, اور ایک کے بعد ایک مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں. شہزادی کے حوالے سے چند جملے کہہ کر میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں, علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے کہ جب باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے شہزادی دربار میں گئی ہیں اور واپس پلٹ کے آئی ہیں, اس چند گھنٹوں میں جو شہزادی پر تغیرات زمانہ کے اثرات ہوئے ہیں وہ سن لیجیے اور مجلس تمام ہو جائے گی. راویہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ میں 6 برس کی تھی اس وقت جب میری ماں فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی. کہتی ہیں کہ جب میری ماں گئی تھی دربار خلافت میں مطالبہ فدق کے لیے تو میں نے اپنی ماں کو رخصت کیا, اور جب واپس آئی ہیں تو میں اپنی ماں کو پہچان نہیں سکی. یہ دیکھیں تغیرات زمانہ کے اثر. عزاداروں, مصائب کا یہی جملہ رلانے کے لیے کافی ہے. جب جب سوچو گے تب تب رو گے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں ماں کو نہیں پہچان سکی. میں نے دیکھا کہ میری ماں کے مصلے پر آ کر ایک ضعیفہ بیٹھ گئی اور میں نے پکار کے کہا یا ایھۃ الضعیفہ, اے بوڑھی عورت تو کون ہے جو میری ماں کے مصلے پہ آ کے بیٹھ گئی؟ تو زہرا نے نقاب کو اٹھایا اور کہا زینب تم نے پہچانا نہیں, میں تمہاری ماں زہرا ہوں. عزاداروں, بچی ماں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے رونے لگی. ہو کہا اماں جب آپ گئی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر نہیں گئی تھی, آئی ہیں تو دیواروں کا سہارا لے کر یہاں تک. اتنی کمزور, اتنی ضعیف, اتنی ناتواں. اماں جب آپ گئی تھی تو آپ کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اماں آئی ہیں تو سر میں ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے. یہ کہہ کے زینب رونے لگی اور روتے روتے ماں کو سمجھانے لگی. شہزادی بھی رونے لگی. کہتی ہیں زینب اماں کوئی بات نہیں ہے, ہم سے فدق چھین لیا گیا تو رونے کی ضرورت کیا ہے, ہم مالک کی جنت ہیں. بس جملہ سن سکو گے زداروں, مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا
زینب نے کہ اماں اگر فدق چھین لیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مالک جنت ہیں۔ تو زہرا نے زینب کو دیکھا اور زینب کو دیکھنے کے بعد کہا زینب اے میری بیٹی، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ ہم سے فدق چھین لیا گیا، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں زینب، میں تیرے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی تو میرا یہ حال ہوا زینب تجھے شرابیوں کے دربار میں جانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی کہتی ہیں زینب تجھے شرابیوں کے دربار میں جانا ہے۔ اور سنو گے عزاداروں، جب زہرا کی بیٹی دربار میں پہنچی ہے، یہ بازار شام میں پہنچی ہے، تو کس کیفیت سے گزر رہی ہیں شہزادیاں؟ کیونکہ زہرا جب گئی تھیں دربار میں تو زہرا کے سر پہ چادر تھی۔ زہرا جب دربار میں گئی ہیں تو سر پہ چادر تھی، بے حجاب نہیں تھی، مگر جب زہرا کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو بے ردہ تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ کارواں بازار شام میں پہنچا ہے، بس چند جملے سن لیجئے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بازار شام میں جب یہ کارواں پہنچا، زہرا کی بیٹیاں بازار شام میں پہنچی تو شام میں ایک ملکہ تھی، ایک شہزادی تھی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا کہ اے میری کنیز جاؤ، یہ سامان ہے، میں نے فہرست بنائی ہے، اسے بازار سے لے آؤ۔ اس نے کچھ رقم دی، وہ بازار آئی۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ جیسے ہی میں بازار میں آئی تو میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا، اتنا کرب تھا کہ میں بھول گئی کس کام سے آئی ہوں، اور میں اسی آواز پر لبیک کہتی ہوئی بازار شام میں آ گئی۔ اور کیا دیکھا کہ نو کے نیزہ پر ایک سر بلند ہے، اور اس سر کو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا لوگوں یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے نہیں بتایا کہ کس کا سر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اور لوگوں سے پوچھا کس کا سر ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ واپس آ گئی، واپس آئی تو اپنی شہزادی کے سامنے آ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی شہزادی کہتی ہے کہ اے میری کنیز، رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا پیسے کھو گئے؟ جو رقم لے کے گئی تھی وہ رقم کھو گئی، یا پھر دکان بند ہے، بازار بند ہے؟ آخر وجہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہ شہزادی نہ دکان بند ہے، نہ بازار بند ہے، نہ رقم کھوئی ہے، سب کچھ موجود ہے، بازار بھی کھلا ہے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا کہو، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ کہ شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں، آپ کہا کرتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں ایک ایسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کی تلاوت سن کر جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ شہزادی، آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے تو منبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے، آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے ان کا سر ان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن میں ایک ایسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں جو منبر کی جگہ نیزے پر ہے اور سر تن سے جدا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ یہ تڑپ کے کہتی ہے کون ہے بی بی یہ کون ہے قاری قرآن؟ کوئی نام نہیں بتاتا مجھے۔ کہ جاؤ دوبارہ پوچھ کے آؤ، دریافت کر کے آؤ کون ہے۔ دوبارہ بازار میں آئی، کہتی ہے پھر میں نے ایک ایک سے پوچھا کون ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ میں اور آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھا، ایک رسن میں 12 لوگ بندھے ہوئے ہیں، چند بیبیاں ہیں، چند بچے ہیں، ایک بوڑھا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ٹوک پہنے ہوئے ہے۔ میں اس قیدی کے قریب گئی اور پوچھا اے بوڑھے قیدی یہ کس کا سر ہے نو کے نیزہ پر؟ تو اس بوڑھے قیدی نے سر کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ یہ کہ میری شہزادی نے بھیجا ہے، وہ جاننا چاہتی ہے۔ کہ اچھا جاؤ اپنی شہزادی سے کہنا کہ اگر اسے ہمارے بارے میں جاننے کا ایسا ہی شوق ہے تو بازار میں آ جائے۔ بازاداروں سن سکو گے جملہ، کنیز تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے خبردار ہیں بوڑھے قیدی، اب تو یہ جملہ کہہ دیا دوبارہ مت کہنا، میری شہزادی تیری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے۔ مولا کوئی غم نہ دے، آپ حق گری ادا کر رہے ہیں۔ میری شہزادی تیری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے جو بازاروں میں آ جائے
عزادارو یہ کہہ کر واپس آ گئی، اور جب گھر آئی ہے تو کہتی ہے شہزادی نہیں معلوم ہو سکا کون ہے نوکے نیزا پر. تو شہزادی کہتی ہے بی بی اچھا مجھے یہ بتاؤ لوگ کیسے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہ ایک رسن ہے 12 گلے بندھے ہوئے، اور ان بیویوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دن کی روشنی میں پہلی بار گھر سے باہر نکلی، اور زبردستی انہیں بازار میں لایا گیا ہے. ایک بوڑھا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہے. عزاداروں جسے بوڑھا قیدی کہہ رہی ہے یہ آپ کو معلوم ہے آپ کو اس امام کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 28 برس. 28 برس کے سن میں کتنے مظالم برداشت کیے سید سجاد نے کہ دیکھنے والوں کو ضعیف لگنے لگے. عزاداروں سن سکو گے؟ مولا آپ کو سننے کی طاقت ہے. مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون ہے؟ کہ شہزادی نہیں معلوم ہوا کون ہے، مگر اسی طرح کے قیدی ہیں. اچھا اسی طرح کے قیدی ہیں. کھڑی ہوئی مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے آقا حسین مجھے معاف کر دینا، آپ نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے منع کیا ہے. میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں. میری شہزادی زینب نے کہا تھا کہ جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سنوں تو ان سے ملاقات ضرور کروں اور جا کے پوچھوں بیویو تم پیاسی تو نہیں ہو. عزاداران مظلوم کربلا روایت کے فقرے ہیں کہ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ پانی کے مشکیزیں اٹھاؤ، چادریں لیں، بازار شام میں آ گئی. اور جب بازار شام میں آئی تو اس قافلے کے پاس سے گزر رہی ہے. امام زین العابدین کے قریب پہنچی اور قریب پہنچ کے کہتی ہے بوڑھے قیدی یہ چادریں ہیں اور یہ پانی کی مشکیزیں ہیں، یہ پانی ان قیدیوں میں تقسیم کرا دیجئے گا اور یہ چادریں بھی دے دیجئے گا. اس کے بعد کہتی ہیں بوڑھے قیدی مجھے معاف کر دینا، میں جانتی ہوں یہ تہذیب کے خلاف ہے جو میں کر رہی ہوں، مگر میری مجبوری ہے، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی کیونکہ میں زینب کبریٰ کی کنیز ہوں. عزاداران نے مظلوم کربلا تصور کیجئے زینب یہ سن رہی ہے کھڑی ہوئی، سید سجاد سے یہ عورت خطاب کر رہی ہے کہ میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی کیونکہ میں زینب کی کنیز ہوں. یہ کہہ کر چلنے لگی. چند قدم چلی تھی کہ امام نے پکارا بہن اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرو گی؟ رک گئی اور رک کے پوچھتی ہے اے قیدی تو کون ہے جو مجھے بہن کہہ کے خطاب کر رہا ہے؟ عزاداروں سن سکو گے؟ میری ماں بہنیں سن لے بس آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ عورت کہتی ہے اے بوڑھے قیدی جب تو مجھے بہن کہتا ہے مجھے اپنا بھائی سید سجاد یاد آتا ہے. تو ہے کون؟ تیرا انداز میرے بھائی سے ملتا ہوا ہے. جب تو مجھے بہن کہتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا سید سجاد پکار رہا ہو. عزاداروں ایک مرتبہ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرے آقا حسین کا بیٹا تیرا بھائی سید سجاد، یہ نوکے نیزہ پر تیرے آقا کا سر ہے، یہ بے ردا تیری شہزادیاں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.